بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب اس نیت سے درود پاک پڑھیں کہ مائی صاحبہ کو اِصال ثواب ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بالکل سادہ کرتے ہیں۔ حمد و سلام کے بعد معزز اور محترم حاضرین و ناظرین، آج کی یہ محفل جو ہمارے بھائی عابد حسین طالب حسین کی والدہ مرحومہ کے اِصال ثواب کے لیے ہے، جو چند دن پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، آج ہم ان کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ دعا ہے جتنے احباب دور سے نزدیک سے آئے ہیں، اللہ رب العزت سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ماں جی کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ان کی کامل ترین مغفرت فرمائے۔ اچھا دوستو، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، چند منٹ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوشگزار کرنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ بڑے سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ موقع بھی ملتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بدنصیب اس عظیم سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وسائل بھی کم ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں ہمارے عابد بھائی بھی ہیں، ہمارے طالب بھائی بھی ہیں۔ ہمارے عابد بھائی تو اپنے ملک میں اپنے گھر میں موجود تھے، کافی موقع مل جاتا تھا زیارت کرنے کا بھی، خدمت کرنے کا بھی۔ ہمارے طالب بھائی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چونکہ بیرون ملک میں تھے اور پتہ نہیں کیا دعائیں کرتے تھے، کیونکہ ادھر اپنے وطن میں ان کی والدہ بیمار تھی اور یقیناً اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے اپنے ملک میں واپس لوٹا دے، میں اپنی ماں کی زیارت کر سکوں، خدمت کر سکوں، ملاقات کر سکوں۔ دل کے اندر یہ بات ہوتی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پردیس میں رہوں اور پیچھے سے ماں جی پردہ کر جائیں اور مجھے خدمت کرنے کا موقع بھی نہ ملے، زیارت بھی نہ کر سکوں، جنازہ بھی نہ پڑھ سکوں۔ یہ بڑی حسرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ماں جی ابھی اس لحاظ سے بات چیت بھی کر سکتے
سکتے تھے ان کو موقع مل گیا، یہ اپنے ملک میں آ گئے اور الحمدللہ اپنی ماں جی کی خدمت کی جس قدر ان کے مقدر میں تھی، اور پھر جس قدر ہو سکا ان کی خدمت کی، ان کی عزت کی، ان کو سنبھالا، ہر طریقے سے ان کے ساتھ انہوں نے بھرپور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت ایسے سعادت مند بیٹے سب کو عطا فرمائے جو اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں بیان کی نا، قیامت کی نشانیاں، ان میں سے 2 نشانیاں یہ بھی بیان کی، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں، وَأَطَاعَتْ رَجُلَ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں کہ بیٹا جو ہے نا وہ اپنی ماں کا نافرمان ہوگا اور اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، اپنی ماں کا نافرمان ہوگا اور اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا۔ میں اس سلسلہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جو بیویاں ہیں ان کی حقوق ادا نہ کریں، ان کو ٹائم نہ دیں یا بچوں کو وقت نہ دیں یا ان کے حقوق ادا نہ کریں یا ان کی خدمت نہ کریں، یہ بات بالکل ایسی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ سب رشتوں کی قدر کریں اور سب رشتوں میں مقدم رشتہ جو اللہ نے رکھا ہے نا وہ ماں کا رشتہ ہے، تو اس لیے اپنی ماں کو ماں کے درجے پر رکھیں، بیوی کو بیوی کے درجے پر رکھیں، اولاد کے حقوق بھی ادا کریں اور ماں باپ کا بھی خیال رکھیں۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہوگا اور اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کے قریب ہوگا اور اپنے باپ سے دور ہوگا۔ بیٹا اپنے دوست کے قریب ہوگا اور اپنے باپ سے دور ہوگا۔ آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، جو چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی وہ اس زمانے میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یقیناً قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج اولادیں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی، آج نوجوان سارا دن اپنے کام کاج میں رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کچھ وقت بچ جاتا ہے تو موبائل پہ گزار دیتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے اور ان کی عزت نہیں کرتے۔ آج کی اس محفل میں آپ دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، نوجوانوں کو خاص طور پر یہ میسج دینا چاہوں گا، اللہ کے بندو اگر ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کر لو، جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وقت ہے، آپ کائنات کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس ماں باپ کی نعمت موجود ہے، اس نعمت کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں اور جس قدر ہو سکتا ہے ان کو وقت دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کل کو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا، بڑا اچھا دور تھا، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی، نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ جس مجلس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ آج تو وہ دور آ گیا نا، لوگ نوجوان اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے، بلکہ ایسے ایسے ظالم بھی ہیں بعض اوقات اپنے ماں باپ کو مارتے بھی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو تو آگے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو اپنے ماں باپ کو گالی پڑنے کی وجہ تم بنے گے۔ تم نہ کسی کو گالی دیتے، نہ تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا۔ آج ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جاتی ہیں، آج نوجوان گالیاں دیتے ہیں۔ سن لیں، حضور علیہ السلام کی نظر قیامت تک لوگوں کا حال دیکھ رہی تھی، اس لیے بہت پہلے ارشاد فرما دیا۔ آج دیکھیں نوجوان گالیاں دیتے ہیں کسی کے ماں باپ، وہ آگے سے ہمارے ماں باپ کو دیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، آگے سے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم نے اپنے ماں باپ کی توہین کروائی ہے، لہذا یہ گناہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ لکھ دے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی توہین کروائی۔ اس لیے گرامی قدر احباب، یہاں تک ہمیں اختیار کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت ہم نے بنانی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ آج دوسروں کے ماں باپ کی عزت کریں گے نا، کسی کا باپ آ جاتا ہے، کسی کی ماں آ جاتی ہے، اس کی آپ عزت کرو گے، کسی کے باپ کی رسپیکٹ کرو گے، کسی کی ماں کو ماں سمجھو گے، تو دوسرا بھی اپنے آپ کے ماں باپ کی عزت کرے۔ اس لیے گرامی قدر احباب، وہ بڑا بدنصیب بندہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑتی۔ آج کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو عیاشیاں کرتے ہیں، فحاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، طرح طرح سے گناہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ادا پیو بھی ایسا کرتا ہے۔ آج کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اے ماں بھی ایسا کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہمارے ماں باپ نے ہم پر بڑے احسان کیے، ہمارے ماں باپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ کوشش یہ کریں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پر انگلی نہ اٹھائے، ہمارے ماں باپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ ایسا اچھا اخلاق ہو، ایسا اچھا کردار ہو کہ لوگ کہیں کہ باپ بھی بڑا اچھا تھا، بیٹا بھی بڑا اچھا، ماں بھی بڑی صاحب کردار تھی، بیٹا بھی بڑا صاحب کردار ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت بنانی ہے۔ اس لیے گرامی قدر احباب، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت بنوانی ہے۔ اگر دنیا کے اندر وہ موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھا کر۔ یہ جب سے یہ موبائل آتے ہیں، یہ ایسی آفت آئی ہے، پہلے بھی اولادیں اپنے ماں باپ کو اتنا ٹائم نہیں دیتی تھی، اب کیا ہے، اب جو ٹائم مل جاتا ہے نا، جو ٹائم بچ جاتا ہے، وہ نوجوان موبائل پہ گزارتے ہیں، وہ دوستوں کو چٹھی کر رہے ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں، وہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اسی پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس بیٹھ بھی جائیں گے نا، تو دھیان توجہ موبائل پر ہوگی، اور موبائل پر وہ اس توجہ ادھر ہوگی، بس ماں باپ کی ہوں ہاں میں ان کا جواب دے رہے ہوں۔ اس لیے گرامی قدر احباب، ایسا نہیں ہمیں کرنا، ہم نے اپنے ماں باپ کی بات کو خدمت کرنی ہے اور ان کی عزت کرنی ہے۔ آج کی اس محفل میں طالب بھائی اور عابد بھائی، یہ ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، آج ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا، چونکہ وقت
چلی گئی ہے تو دعائیں کر رہے ہیں، ان کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، ایک وہ وقت تھا کہ لوگ اپنی ماں سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ حال یہ تھا، معاشرے کا حال یہ تھا کہ بیٹا اپنی سگی ماں سے، باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنی سگی ماں سے نکاح کر لیتا تھا یا اپنی ماں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ ظالم معاشرہ، وہ ظالم سماج بیٹے کو حق دیتا تھا، اگر اس کا باپ فوت ہو گیا ہے چاہتا تو اپنی ماں سے، اپنی بیوہ ماں سے وہ نکاح کر سکتا تھا، چاہتا تو اپنی ماں کو فروخت کر دیتا تھا۔ آکاش کے میلوں میں، آکاش کے میلے میں سگے بیٹوں نے اپنی ماں کو بیچ، سگے بیٹوں اپنی ماں کو بیچ دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب ماں کو بیچا جاتا تھا، جب ماں کی توہین کی جاتی تھی، ماں سے نکاح کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ وقت ہے، آج نوجوان بیٹا کیا کرتا ہے، جب ماں فوت ہوتی ہے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، اپنی ماں کا جنازہ پڑھتا ہے، اس پر جناب پھول برساتا ہے، اس کو قبر میں لٹاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے اظہار ثواب کرتا ہے۔ یہ تربیت کہاں سے ملی؟ آج کس نوجوان کو یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ ماننا پڑے گا یہ فیض ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا ماں کی کیا شان ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ الجنت تحت اقدامها الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فحافظ علی الباب یعطیک، باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کس نے ہمیں تعلیم دی؟ ماں کی خدمت کرنی ہے، باپ کی عزت کرنی ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آج بھی آپ کے پڑوس میں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی آپ کے پڑوس میں کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج وہاں پہ ماں مرتی ہے، کسی ہندو کی ماں مرتی ہے، کسی کافر کی ماں مرتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سگا بیٹا اپنی ماں کو کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کو لٹاتا ہے اور اپنی ماں کے نیچے بھی لکڑیاں رکھتا ہے، اپنی ماں کو درمیان میں رکھ کر اوپر بھی لکڑیاں رکھتا ہے، پھر اپنی ماں کے اوپر تیل ڈالتا ہے۔ آج سگا بیٹا آپ کے ساتھ والے ملک میں کیا کر رہا ہے؟ تیل ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کے اوپر تیل ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو لگاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی سگی ماں کو جلا رہا ہے، وہ جلا رہا ہے۔ اور آج مسلمان نوجوان بڑی عزت سے اپنی ماں کو دفنا رہا ہے۔ یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں جلنے سے بچا لیا، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلنے سے بچا لیا، انشاءاللہ آخرت میں بھی جلنے سے بچا لیا۔ اس لیے گرامی قدر احباب، آج جب ہم اپنے ماں باپ کی ہمارے دلوں میں محبت ہوتی ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو لا محالہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کریں۔ آقا آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ماؤں کی عزت بتائی، آپ نے باپ کی شان بتائی۔ آقا آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ماں کی یہ شان ہے، باپ کا یہ مقام ہے۔ اس لیے گرامی قدر احباب، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے جو ہے جانے والوں کو بڑی عزت اور تقریر کے ساتھ ان کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، آج ہماری مائیں جاتی ہیں، ہمارے باپ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بڑے آرام سے ان کو چارپائی سے اٹھاتے ہیں تختے پر، اور پھر کھینچ کر کپڑے نہیں اتارتے بلکہ کپڑے کاٹ لیتے ہیں تاکہ اتارتے وقت ان کو تکلیف نہ ہو، اتارتے وقت ان کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جس پانی سے ان کو غسل دیتے ہیں وہ پانی دیکھ لیتے ہیں زیادہ ٹھنڈا تو نہیں، زیادہ گرم تو نہیں، بیری کے پتے مکس کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے میل اتر جائے۔
پانی معتدل پانی اس سے ان کو غسل دے، ان سے غسل دے، اور پھر غسل دینے کے بعد بڑے آرام سے کسی کپڑے کے ساتھ ان کا جسم صاف کرتے، اور پھر کیا کرتے، پھر ان کو اٹھا کر چارپائی پر ان کو کفن پہنا، خوبصورت کفن ان کو پہنا، پھر جناب ان پر پھول ڈالا، پھر ان کو خوشبو لگانا، پھر ان کے چہرے کو کھول دیتے تاکہ لوگ زیارت کریں، پھر ان کے لیے احسان ثواب کرتے، پھر جب جنازے کا وقت ہوتا ہے اپنی ماں کو اٹھا لیتے ہیں، بیٹا اپنی ماں کو اٹھا لیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو اٹھا لیتا ہے اپنے کندھوں پر، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے باپ کی چارپائی کو نوجوان اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، بڑی محبت سے اٹھاتا ہے، قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر کیا، باپ کی چارپائی سامنے پڑی ہے، ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہوتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، جنازے کے بعد دعا کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، پھر قبر میں رکھتا ہے، بڑے آرام سے رکھتا ہے، پھر کفن کے بند بھی کھول دیتا ہے، پھر اوپر جناب وہ خوشبو ڈالتا ہے، پھر پھول کفن پہ بھی ڈالتا ہے، پھر اوپر سلیب میں رکھتا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالتا ہے، پھر اوپر جناب مٹی ڈالنے کے بعد پھر پھول ڈالتا ہے، پھر جناب اس کے لیے دعا کرتا ہے، پھر گھر آ کر بھی دعا کرتا ہے، پھر کل شریف اور 10ویں شریف کا پروگرام احسان ثواب کی محفل کرتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ ساری تعلیم کس کی ہے؟ یہ درس کس نے دیا ہے؟ یہ درس دیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے صدقے سے آج ہمیں عزت ملی ہے، آج ہمیں عظمت ملی ہے، آج والدین کو مقام ملا ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے، آج ماؤں کو بھی چاہیے، بالخصوص ماں کو چاہیے، کیونکہ آج معاشرے میں ماں کی کوئی عزت نہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں، بلکہ عورت کی کوئی عزت نہیں، ماں ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو، اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ظالم معاشرہ بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا تھا، توہین کا نشان سمجھتے تھے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ منہ چھپاتا تھا، وہ سمجھتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کو توہین سمجھتا تھا، اور جب تک زندہ دفن نہیں کر دیتا تھا اس وقت تک اسے چین نہیں آتا تھا۔ آج بہنوں کو، آج بیٹیوں کو، آج ماں کو تو اپنے نبی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورت کو جینے کا، عورت کو جینے کا حق ملا۔ آج عورت کیا کرتی ہے؟ آج بہن بیٹی کیا کرتی ہے؟ آج اپنے نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرتی ہے، آج پردہ اٹھا دیا ہے، آج برقعے سے دور ہو گئی ہے، آج جناب وہ ٹائٹ لباس پہنتی ہے، آج اپنا دوپٹہ اپنے سر سے اتار دیا ہے، آج وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، کہتی ہے کہ مرد کے برابر مساوی حقوق دیے جائیں۔ آج عورت جو ہے وہ دین محمدی کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اسے پتہ نہیں اسے زندگی ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں صدقے میں، وہ تو زندہ ہی نہ رہے، اسے تو معاشرہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتا تھا، اسے زندگی ملی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، اسے عزت ملی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اس لیے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں پردے میں سن رہی ہوں گی، میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کبھی بغاوت نہ کرنا، جنہوں نے جینے کا حق دیا، جنہوں نے عزت دی ہے، جنہوں نے وقار دیا، جنہوں نے مرتبہ دیا، جنہوں نے بتایا کہ میری بیٹی، جنہوں نے فرمایا کہ بیٹیوں کو توہین کا نشان نہ سمجھو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہوں نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کی توہین نہ کرو، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی سامنے رکھو، ان کے ہم پر کتنے احسان ہیں، اس لیے ان پر درود پاک پڑھا کرو اور ساتھ ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ آقا آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جینے کا حق دیا، کیونکہ میرے رب عز و جل کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اپنے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے آج اپنے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم کا جس طرح دنیاوی
سے محبت کرنے والی ہو. اللہ کے حضور دعا ہے جو کلمات میں نے ادا کیے ہیں آپ احباب نے سنے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ٹائم جو ہے وہ جمعہ شریف کا قریب ہے, اس لیے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. یا اللہ جن بھائیوں کی والدہ چلی گئی ہیں اور بھی جتنے دوست بیٹھے ہیں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں یا باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما. ان کے باپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, بڑے بڑے ماشاءاللہ شفیق انسان تھے, وہ بھی بڑے محبت کرنے والے, بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے. میں نے جنازے میں بھی کہا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. جب پھل اتنے میٹھے ہیں تو درخت بھی بڑا زبردست ہوگا. جب پھل جو ہیں اتنے اچھے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں, تو یقیناً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ درخت بھی بڑا خوبصورت ہوگا. یقیناً ان کے باپ بھی بڑے اچھے تھے, ان کی ماں بھی بڑی اچھی تھی جنہوں نے ان کی تربیت کی. آج بیٹے کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتے, آج کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے, آج کسی سے بد تہذیبی نہیں کرتے. جب بھی کسی سے ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں, خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. ان کو ان کے والدین کی تربیت ہے, اس لیے سب والدین کو چاہیے اپنی اولادوں کی اس طرح کی تربیت کریں. آپ دنیا سے چلے جائیں, لوگ آپ کو یاد کریں کتنا اچھا باپ تھا, کتنی اچھی ماں تھی, اتنی اچھی تربیت اپنی اولاد کی کر کے گئے ہیں. اس لیے دوستو آج والدین کو چاہیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں, اپنی زندگی میں ان کو بتائیں بیٹا یہ میرے عزیز ہیں, یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ تیرے خالو ہیں, یہ تیرے ماموں ہیں, یہ تیرے چچا ہے, یہ تیرے انکل ہے. بیٹا ان کی عزت اسی طرح کرنی ہے جس طرح ہماری عزت کرتے ہو. آج ماں باپ کو چاہیے رشتوں کی قدر بتائیں تاکہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں اولادیں رشتوں کی قدر کریں اور ہمارے ماں باپ کو دعائیں ملتی رہیں. اللہ کے حضور دعا ہے رب عز و جل ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماں کے چلے جانے سے جو کمی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کمی پوری کروائے. ہمارے عابد بھائی کو, طالب بھائی کو صبر دے, ان کے والدین کی کامل ترین مغفرت فرمائے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی ہمارے معزز اور مقدم دوست جو کسی بھی لحاظ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں, جنہوں نے وہ کام کیا ہے یقین جان لیں کہ سارا چمنڈا اور ان کی اولادیں, ماں باپ کی اولادیں ان کی احسان مند رہے گی کہ حق ہمارا تھا. اپنے ماں باپ کی قبروں کی دیکھ بھال کرتے, قبروں پر مٹی ڈالتے, پھول ڈالتے, سایہ کرتے. ہمارا حق تھا, ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکے جس طرح ہمارے بھائی شہباز احمد سدھو صاحب نے ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جو ہے جس طرح انہوں نے سنوارا ہے. کبھی مٹی ڈال رہے ہیں, کبھی پھول برسا رہے ہیں, کبھی سایہ کر رہے ہیں. ایک ایک قبر کا, کتنی قبریں ہیں قبرستان میں, بنا ہوا ہے قبرستان. میں اس نوجوان کا کیوں شکریہ ادا نہ کروں, میں کیوں ان کا احسان مند نہ ہوں. حالانکہ میرے ماں باپ کی قبریں ادھر نہیں, لیکن یقیناً میں دوسرے کے ماں باپ کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح میرے ماں باپ ہیں. انہوں نے سب کے ماں باپ کی قبروں کو سنوارا ہے اور قبرستان کا ماحول کس طرح خوبصورت بنایا ہے. لوگ آتے ہیں, پہلے دہشت ہوتی تھی, قبرستان میں دعا کرنے نہیں آتے تھے, اب شوق شوق سے آتے ہیں, یار چلتے ہیں جا کر دعا کر کے آتے ہیں. بڑا انہوں نے کام کیا ہے, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں ان کے ساتھ تعاون کریں. قبرستان میں کس قدر کام کر دیا ہے اور کتنا کام ابھی باقی ہے اور کتنا کام کر رہے ہیں. کتنے پودے ہیں, ایک ایک پودے کو پانی دینا, اس کو ہرا رکھنا, ایک ایک قبر کا خیال رکھنا, جنازے والے لوگوں کا خیال رکھنا. کبھی پانی کے کولر لگوا رہے ہیں, کبھی بیٹھنے کے لیے جگہ کا اہتمام کر رہے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ اپنا موٹر پمپ لگوا رہے ہیں. کتنے کام, کتنے شمار سے باہر جتنے کام انہوں نے کیے. اب ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے جو کام کر رہا ہے, کیونکہ ایک بندے کا کام تو نہیں, ان کی تنہائیں بھی دینی ہوتی ہیں اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تعاون کریں, قبرستان میں جا کر دیکھیں ان کا کام, ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور دل کھول کر تعاون کریں تاکہ باقی کام جو ہیں اور بہتر انداز میں یہ کر سکیں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سب احباب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.